اللہ اکبر. انہوں نے ایسے مثالیں قائم فرما دیا. آج تاریخ گواہ ہے. آج ایمان لانے والا اپنے اوپر حیرت سے دیکھتا ہے بلکہ اپنے دل پر یہ کہتا ہے یہ سب ہونے والے باتیں نہیں ہے. صحابہ کرام نے کر کر دکھایا. اللہ اکبر. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ سالی آ گئی آپ کے سامنے. اس سے پہلے بھی واقعہ ہے. سالی آ گئی. سالی کا مطلب یعنی جس طرح لاک ڈاؤن لگ گیا, جس طرح اللہ کے طرف سے قحط پڑ جاتا ہے, بارش نہیں ہوتی ہے, کھیتیاں اگتے نہیں ہے, دان سٹاک ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, زمین سے اناج نہیں اگتا ہے, اسے قحط سالی کہتے ہیں. قحط سالی آ گیا. اسی درمیان حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 100 اونٹ مصر سے ساز و سامان لے کر مدینہ آ رہے تھے. مدینہ آ رہے. اللہ اکبر. اب یہ سامان ڈیمانڈ پر رہتا ہے, اس لیے کہ کھانے کے سامان نہیں ملے گا, آپ کو دودھ نہیں ملے گا. کورونا وائرس کے اندر یاد کرے دودھ کی پیکٹ کو ڈبل ریٹ دے کر دیے تھے اور دوسرے سامانوں کو ہر چیز کی قیمت تربل چبل بجٹ جہاں تک ہو سکے 5%, 6%, 10%, بلکہ حد تو یہ تو 100 کا 100% بھی دے کر لینا پڑ گیا. خدا حضرات آٹو نگر کے اندر بڑے تیزی کے ساتھ آ کر صبح صبح سامان بیچ کر چلے جاتے تھے. آنے والا مجبور تھا, کرے تو کرے کیا, سامان تو اب کھلے گا نہیں دکان. اللہ اکبر. ایسے وقت میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے ریٹ کو بڑھا کر لے سکتے تھے. آپ جو ہے ہر چیز کو تربل نہیں چبل نہیں, آپ نے آواز لگایا کون ہے بھائی یہ سودا خریدنے والا؟ 100 اونٹ میرے آ رہے ہیں ساز و سامان کے ساتھ. ایک نے کہا یہ عثمان بن عفان, میں ایک کے بدلہ 2 دوں گا. دوسرے نے کہا میں ایک کے بدلے 2 دوں گا. تیسرے نے کہا میں 2 کے بدلے 3 دوں گا. چوتھے نے کہا میں 1 روپیہ تمہارا ہوگا, 5 روپیہ ہمارا ہوگا. اللہ اکبر. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی میں نے سارا سودا کر دیا ہے. تاجر سارے پریشان, بھائی آپ سارے تاجر ہم مدینے کے یہاں, سارے محلے والے بڑے بیپاری ہم خود یہاں ہیں, وہ کون ہے جو آپ سے سودا کر لیا؟ فرمایا میں اس سے سودا کیا ہوں جو 1 کے بدلے 10 دینے کا وعدہ کرتا ہے. میں کس سے سودا کیا ہوں؟ میں 1 کے بدلے 10 دینے کا وعدہ کرتا ہے, میں اس سے سودا کیا ہوں. فرمایا کون ہے وہ؟ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها, وہ خالق کائنات ہے, وہ رب العالمین ہے. وہ قرآن کریم میں کہتا ہے جو دنیا میں ایک اللہ کے راستے میں دے گا یقین جانیو اس کے 1 کے بدلے ہم 10 دیں گے. میں نے آج کے اس قحط سالی میں, آج کے اس تنگ دستی میں, آج کے اس امت کے پریشانی حالت میں, آج میں نے آنے والا تمام مصر سے 100 اونٹوں کو مال ساز و سامان اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرتا ہوں. آج امت کس طرف جا رہی ہے؟ آج امت اللہ نے جس کو مال دیا, جس کو دولت دیا, آج وہ زکات نکالنے سے چڑچڑا کر چلتے ہیں. آج ان سے زکات کے لیے جاتے ہیں, وہ غصہ ہو جاتے ہیں, وہ ناراض ہو جاتے ہیں, وہ زکات نہیں نکالتے ہیں. ان کے گھروں میں سونا ہوتا ہے, ان کے گھروں میں چاندیاں ہے, ان کے دکانوں میں کاروبار کے سامان ہے, ان کے پاس تجارت کا سامان ہے, ساروں پر زکات واجب ہے, زکات نہیں نکالتے ہیں. اللہ اکبر. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله. اللہ نے صاف طور پر یہ قرآن کریم نازل فرمایا ان لوگوں کے اوپر بڑی دردناک عذاب ہے جو سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں, جو پیسے کو جمع کر کر رکھتے ہیں. صحابہ کرام بڑے پریشان ہو گئے, یہ کون سا مسئلہ ہو گیا بھائی؟ اتنا محنت سے ہم نے کمایا, اللہ کا حکم آ گیا. اللہ کہتا ہے کہ بھائی تم جو ہے جمع کرنا تمہارے لیے غلط ہے, حالانکہ شریعت میں جمع کرنا غلط نہیں ہے. اب کوئی صحابی آگے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کی ہمت نہیں کر پا رہے ہیں. پوچھے تو کیسا پوچھے؟ صحابہ کرام پورے ڈپریشن کے شکار کہ یار جو کچھ ہم نے کمایا, اللہ کہتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله. اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے جو مال, جو سونا, جو چاندی کو جمع کرتا ہے
اور ایسے لوگوں پر اللہ کی پکڑ ہے، اللہ ان کو عذاب دے گا۔ اللہ اکبر، سارے صحابہ پریشان تھے۔ آخر میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمت کر کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، فرمایا یا آقا انعامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر جو اللہ نے فرمایا ہے، جو اللہ نے فرمایا ہے سونا اور چاندی کو جمع نہیں کر سکتے، اس کا کیا مصلیت ہے، یہ کیا ہے اس کی اصل صورت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وضاحت فرمایا، بھائی اس آیت میں اللہ نے جو کہا ہے، بھائی تھوڑا فین کر دو میرے بھائی، اللہ نے جو اس قرآن کریم کے اس آیت کے اندر جو کہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مال کو جمع کرنا غلط ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے سونے کو جمع کرنا غلط ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے مال کو جمع کرنا غلط ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو مال دیا ہے وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس کے اوپر زکوٰۃ نہ نکالنے پر اللہ کا وعید ہے۔ آپ مال خوب کمائیں، صحابہ اکرام بھی کاروبار کیے، صحابہ اکرام بھی جب زکوٰۃ کے مسائل تبھی بنے تب کہ صحابہ اکرام نے نکالا ہوگا۔ مال جمع کرنا، سونا جمع کرنا غلط نہیں ہے، بلکہ ان کے اوپر زکوٰۃ نہ نکالنا ہی غلط ہے۔